اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ صابن کی جھاگ میں لیموں کے قطرے ملا کر چہرے پر آہستہ آہستہ ملنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ نیلا رنگ دماغی اور جسمانی تناؤ سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے، سینے کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے۔ اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اصلی ہیرے ایکس رے پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں؟ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھانے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچوں کا اثر کم ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھانا کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پھیپھڑوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہیں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہوں کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا۔ جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر پھر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ناظرین، کالی یرقان کی مرض سے بچنا ہے تو گنے کا رس پیا کرو۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی کو پگھال دیتی ہے اور موٹاپا کم کرتی ہے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کی بھوکنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک گلاس پانی کا نہانے کے بعد پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ جو حیران ہیں میری صبر پر، وہ کہہ دو انہیں، جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر جاتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔
بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہاری دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دھوکہ دینے والے اکثر سوالات سے بچتے ہیں اور آنکھ چرا کر اور سادہ سا جواب دیتے ہیں۔ اگر تم اس بات سے کرنے کی کوشش کرو تو وہ بہت جلد غصے میں آ جائے گا۔ ان کے رویے میں اچانک سے تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ ہر وقت ڈرے ڈرے اور نروس رہیں گے۔ 5 کالے مرچیں اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 1 چمچے دن میں 2 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے درد میں واضح فرق آئے گا۔ 2 ماہ کے استعمال سے کمر کی مہروں کا گیپ صحیح ہونے لگے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ لیز کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیوریا کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھا لیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ داندوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوری نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کمزور داندوں کو طاقت دینے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 7 عدد چوہارے ابالیں۔ نیم گرم ہونے پر دودھ چوہارے کھا لیں۔ اس سے داندھ مضبوط اور مسوڑوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ شوگر کزی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجرا کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کی کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کو دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہتھیلی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کی دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار رنگ برنگی پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچے شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابالا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں، ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں 1 عدد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے، دوسری کہتی تھی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کو بتایا تو مولا علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو 1 چھوٹا برتن اور 2 انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔
جب ان عورتوں نے دودھ لایا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا، دوسرے کا وزن زیادہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، قرآن سے۔ سب لوگ اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہ کہاں لکھا ہے۔ دودھ والا قصہ رات بھر قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور جب مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا، یا علی، آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مولا علی نے فرمایا، کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے 2 گنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، ہاں یہ آیت تو ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کینو موڈ کو ٹھیک کر کے چڑچڑاپن دور کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ناخن پر مٹی کا تیل لگائے اور پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اسے مسلیں، اس سے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دیں ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ چنے کے دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بطخ کے انڈوں کو ابال کر کھانے سے چھوٹی چھاتیوں کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ لوہے کے دروازوں پر آئل پینٹ کر کے دینے سے دروازے زنگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار 8 چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسروں انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، بدلہ سہ جانے والوں سے ڈرو۔ ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورۃ فاتح پڑھے اور دعا کرے۔ انشاءاللہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ جس کو بھوک جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماہ تک تازہ پانی کے ساتھ چند دنوں استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، کولیسٹرول گھٹاتا ہے، ذیابطیس میں مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، آنتوں کی صحت مفید رہتی ہے، خواتین کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے، کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ انجیر کے 5 دانے رات کو پیالی پانی میں بھگو دیں۔ بھگوئے ہوئے
اس انجیر کو اسی پانی کے ساتھ جوسر مشین میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں، اور اس کے بعد اس آمیزے میں 2 چٹکی کیلے شورا ڈال کر اس آمیزے کو نہار موم پی جائیں، جن کا ایچ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے۔ صبح نہار مو ایک سیب کی جوس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر پیے، 2 ہفتوں میں کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ زرشک شیرین 10 دانے رات کو عرق گلاب میں بھگو دیں، اور صبح زرشک شیرین کھا کر اوپر سے عرق گلاب پی لیں۔ ان دونوں ٹوٹکوں کے استعمال سے بہت جلد خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ کیس دانے کشمش کے لیں، اسے نصف پیالی عرق گلاب میں رات کو بھگو دیں، صبح کانٹے سے اٹھا کر ایک ایک دانہ کھا لیں اور عرق پی لیں۔ پہلے زمانے میں لحاف سینے والے لمبی موٹی سوئی سے کشمش کا ایک دانہ اٹھا کر کھانے کو کہا جاتا تھا۔ چند دنوں میں دل کی دھڑکن اعتدال پر آ جاتی تھی۔ آملے یا سیب کا مربع نہار منہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا تھا۔ ناظرین، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل گھنٹی کو دبا لیں۔